الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں مقرر کیا بحیرہ صائبہ یا وسیلہ یا حام کو، لیکن جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، اور اکثر ان میں سے بے عقل ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ کہتے ہیں کہ کافی ہے ہمارے لیے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی جانوں کا فکر لازم ہے، تم کو نقصان نہیں دے سکتا جو گمراہ ہوا، جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تم نے لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ آگاہ کرے گا تم کو جو تم کیا کرتے تھے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا اور حکم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوال نہ کیا کرو۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کا سنائیں اس پر عمل کرو۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سوال کا جواب دیں گے، یعنی تم کو بتا دیں گے جو تم پوچھتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم کو برا لگے اور تمہارے لیے مشکل بن جائے، کیونکہ پہلے لوگ اپنے رسولوں سے سوال کرتے تھے اور جب ان کو بتا دیا جاتا تو وہ ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور سارے غضب الہی کا شکار ہوتے تھے۔ حج کے متعلق بتایا گیا کہ صرف ایک بار زندگی میں حج فرض ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیتے کہ ہر سال، تو پھر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ان کے باپ کے متعلق بتایا اور ایک دوسرے شخص کو بھی وہ باپ بتایا جو ظاہراً اس کا باپ نہ تھا، تو حکم ہوا کہ یہ بے ادبی ہے اور تمہارے لیے مشکل بھی بنے گی، اس لیے صرف حکم کی تعمیل تک اپنے آپ کو روک کر رکھو۔ جو غلطیاں پہلے ہو گئیں وہ سب معاف ہیں۔ آج کا فرمان کفار کے حالات کے متعلق ہے، ان کی کم عقلی اور غلط عقیدہ کے متعلق ہے۔ جس طرح پہلے بتایا کہ جن کا تعلق اور نسبت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ رہے، ان کے دلوں پر شیطان قابض ہو جاتا ہے اور وہ ان کو اپنی مرضی سے کدھر دھکیل کر لے جاتا ہے۔ کعبہ شریف جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے، وہاں حضرت ابراہیم جن کی ساری زندگی بتوں کے خلاف جہاد میں گزری، انہیں کی اولاد نے 360 بت لا کر رکھ دیے۔ ایک شخص جو بنی خزاعہ کا سردار تھا، تجارت کے لیے شام گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ بت بنا کر ان کو سجدہ کرتے تھے۔ شیطان نے اس کے دل کو یہ بات اتنی دلکش کر کے دکھائی کہ اس نے اور پھر اس کی قوم نے بھی بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ وہ گمراہ اور بے عقل ہو گئے، ان بتوں کے ذریعے ہی سارے کام کرتے تھے، ان کے نذرانے مانتے اور انہیں بحیرہ صائبہ، وسیلہ اور حام مقرر کر دیے، اور یہ الزام اللہ تعالیٰ کے ذمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم فرمایا۔ جو اونٹنی 5 بچے دیتی اور آخر میں نر دیتی، اس اونٹنی کا کان کاٹ کر بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اس کا دودھ اور گوشت اپنے پر حرام کر لیتے اور اسے بحیرہ کہتے۔ جو لوگ سفر پر جاتے وہ سلامتی سے واپس آ کر بتوں کی نظر اونٹ مانتے، اسے بتوں کے نام چھوڑ دیتے اور صائبہ کہتے۔ جو بکری بچہ کٹھا دے دے اسے وسیلہ کہتے اور بتوں کے نام نظر کر دیتے۔ جو اونٹ 10 بچے دے دے بتوں کے نام کر دیتے اور اسے حام کہتے، ان کو تبرک سمجھتے اور گوشت اور دودھ وغیرہ حرام سمجھتے۔ یہ سب شیطانی خیال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا اور نہ ان کو اختیار ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال کریں۔ ان کو جب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے غلاموں نے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں اپنے باپ دادا کے عقیدہ کو چھوڑیں، ہم تو اسی پر رہیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم عقلو، اگر تمہارے باپ دادا اچھے راستے پر تھے تو بے شک ان کی پیروی کرو، لیکن اگر وہ گمراہ اور کم عقل تھے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو سجدہ کرتے تھے تو پھر ان کی پیروی کر کے جہنم میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ ان کی اس انتہا درجے کی گمراہی اور کم عقلی کو دیکھ کر مومنین کو دکھ ہوا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا کام صرف اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور دوسروں کو راہ راست کی تبلیغ کرنا ہے۔ اگر وہ مان لیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے، اور اگر نہ مانیں تو نقصان ان کا ہے۔ تم خام خواہ کیوں خفا ہوتے ہو؟ یعنی کہ دو کام ہیں، ایک خود راہ راست پر رہنا اور دوسرا دوسروں کو بھی صراط مستقیم کی تبلیغ کرنا۔ اور کوئی کبھی کھلا غلط کام کرے اور دیکھنے والے اسے منع نہ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سب بھی اس کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کتنا ہی صحیح ہو اور راہ راست پر ہو اور صحیح اسی وقت رہ سکتا ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے، ورنہ شیطان اسے پھسلا کر گمراہ ضرور کر دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال اور واضح مثال حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بھول کر مٹی اور پتھروں کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے، لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے دنیا اور عالم کے تاجدار بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے، کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکن بن جاتے ہیں۔ یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔